السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ناظرین حضرات، میں آپ کو قبر کے بارے میں بیان سناتی ہوں، یعنی قبر ہم سے کیا کہتی ہے، قبر کا کیا اعلان ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی قبر کہتی ہے کہ آپ مجھے تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم ایک مرتبہ اول سے آخر تک ضرور پڑھیے، میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے ضرور واقف ہو جائیے۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں اور عنقریب تم سب کو پیش آ کر رہوں گی، اور میں نے تم کو اپنے آنے کی اطلاع سے باخبر کر دیا ہے۔ میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا کہ مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میں بھول گئی یا بھول گیا، ہائے میری توبہ۔ یاد رکھو، پھر اس چیخنے چلانے اور رونے دھونے سے کچھ کام نہ چلے گا، بلکہ تجھے سخت اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روشنی چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو چراغ لے کر آنا، اور یاد رکھ وہ چراغ کس چیز سے جلتا ہے، کس چیز سے روشنی ہوتی ہے۔ وہ چراغ جلتا ہے 5 وقت نماز، تہجد کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری فرمانبرداری اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے۔ کر زمیں کے نیچے جانے کی بھی فکر، یہاں تو اونچے اونچے بنوائے محل۔ روشنی قبر کا سامان کر، کام کر لے جو کرنے ہیں آج کل۔ اور دیکھیے حضرات، قبر کی پکار، یعنی قبر والا ہم سے کیا سوال کرتا ہے اور کیا مانگتا ہے۔ آئے تھے چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ اور رہ جانے والے کچھ پڑھ کے بخش جانا، اگر ہو خیال تم کو اس میری بے کسی کا۔ ہو کبھی جس کا گزر اس بستی خاموش سے، میری قبر پر بھی آ کے پڑھ کے جائے فاتحہ۔ فی سبیل اللہ کرم اتنا تو کرتے جائیے، فاتحہ ناچیز کی تربت تو پڑھتے جائیے۔ فاتحہ مرقد ویراں پہ پڑھتے جائیے، کہہ تو کہ جو ہے اس راہ سے گزرنے والے۔ فاتحہ تو تربت پہ میری پڑھتے جائیں، میرے محسن جو ہے اس راہ سے گزرنے والے۔ قبر کی پکار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں، اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہ ہے، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ اور مقام ہوں کہ جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا اور کبھی یاد نہ رکھا۔ قبر کہتی ہے کہ میں ان مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کو کھا لیتی ہوں، آدمی کے جوڑ کو جدا جدا کر دیتی ہوں۔ اللہم حافظنا، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ تم نے ان پر کچھ بھی ترس نہیں کھایا اور تم کو ذرا رحم نہیں آیا تو کل تمہارے اوپر جان چھڑکتے تھے، یعنی جو یار دوست ہمارے ساتھ میں رہتے تھے اور وہ اچانک قبر میں جا کر سو گئے، تو ہم نے ان کے اوپر کبھی رحم بھی نہ کھایا اور ان پر کوئی بھی ہم نے دھیان نہ دیا، اور جی جان سے جو ہمارے اوپر جان چھڑکتے تھے ان پر ہم نے اپنے ہاتھوں مٹی ڈال دی۔ اب مٹی نے ان کی شکل و صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ الگ کر دیا ہوگا۔ کس طرح سے وہ اپنی بیوی بچوں کو، یتیم، اپنے بہن بھائی اور رشتہ داروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے، ان کا سب سامان
یہیں پڑا دھرا اور رہ گیا۔ ہائے ان کے ساتھ کچھ نہ گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کی گھڑی ان کی انگوٹھی تک اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر کے کفن میں لپیٹ کر دور ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا۔ آج تک پھر ان کی کسی نے خبر نہ لی کون تھا اور کیا ہمارا اس سے واسطہ تھا، کیا رشتہ تھا۔ یاد رکھو بھولے ہوئے غفلت بھرے یہی حشر ایک دن عنقریب یا دیر سے ابھی ہونے والا ہے۔ یہ نحوست اور تکبر تیرا کرو فر سب خاک میں مل جائے گا، تیری قبر پر پھر کوئی نہ آئے گا، زمین پر دبا پڑا ہوگا پھر نہ اٹھ سکے گا، تیری قبر پر گھاس اور جھاڑوں کے اور تجھ پر جھاڑ ہوں گے اور تجھ پر جانور چرتے پھریں گے۔ کیسے کیسے خبیث لوگ تیری قبر سے گزریں گے کہ بعض پیدل ہوں گے اور بعض بدبخت سائیکل پر ہی سے نہ اتریں گے اور بعض بدترین پیشاب تک کرنے سے گریزہ نہ کریں گے، اور بڑی ٹھاٹ باٹ والے تصاویر اور فوٹو کے عاشق اور یورپین کرزن فیشن پسند کرنے والے اور بدبخت اور بدقسمت دین اسلام سے نفرت کرنے والے نکتہ چین کرنے والے کہتا ہے کہ دین اسلام پرانا ہو چکا ہے، اور نزاکت کے پتلے جو نرم نرم بستروں پر پڑا ساری رات وہ رات بھر مزے لے کر سوتا ہے، خدا کے یاد سے اس کو پکار سے غافل ہے، اور خاک کے بستروں کو بھلا دینے والے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ کہ جب تو کل آج جنگل میں تنہا چھوڑ کر مٹی کے نیچے دبا کر آیا ہے تو کس طرح مجلسوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے تھے اور ہنسا کرتے تھے، دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج وہ قبروں میں خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذت و آرام میں مشغول تھے، آج مٹی میں پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار اور لقمہ بن گئے، کس طرح سے شباب اور جوانی کے نشے میں چور اور مغرور تھے، ہائے آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آہے وہ لوگ کہ دن رات اور صبح و شام ان کو چین و سکون و صبر نہ تھا، آہے آج ہاتھ الگ پڑا ہوا، پاؤں الگ پڑا ہے، کان جن کو ریڈیو اور گانا سننے سے فرصت نہ تھی، خدا کی بات سننے کو تیار نہ تھے، الگ الگ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہم حافظنا۔ آنکھیں جن کو ٹیلی ویژن اپنے معشوق اور محبوب کی طرف دیکھنے سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، آج باہر نکلی پڑی ہے۔ زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، جس کو پان کھانے اور سگریٹ پینے اور چغلی غیبت کرنے اور گانے بجانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ تھا، آج کیڑوں نے کھا چاٹ کر کیا حال کر دیا ہے۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے ہیں، جس کو بناؤ سنگار، نہانے دھونے، چمکانے اور خوشبوؤں میں بسانے اور اپنے آپ کو موٹا تازہ صاف ستھرا کرنے کے علاوہ کچھ اور اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ کیسا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہیں، کیسی کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے، برسوں کے انتظامات سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر سوار تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج رات نرم بستر پر نہیں بلکہ قبر میں خاک کے بستر پر پڑا ہوں گا۔ کیا تو نے کہیں ایسا دیکھا سنا نہیں؟ بس یاد رکھ کہ دنیا کے غافل کہ یہی تیرا حال بھی ہونے والا ہے۔ آج اتنے انتظامات کر رہا ہے، لمبی لمبی اسکیمیں اور تدبیریں سوچتا ہے، کل کی خبر نہیں کیا ہوگا، کہاں تیری یہ تدبیر ہوگی اور کہاں تو ہوگا، نہ معلوم کل کس جھاڑ کے نیچے دبا پڑا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بس یاد رکھ اے غافل، میری نصیحت کو پلے باندھ لے، اس آنے والے منظر اور نقشے کو یہ ہر وقت اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر، یہ کوئی ناول اور افسانہ یا کہانی یا قصہ یا کوئی اخبار رسالہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیری ہستی کا اکسیر اور فوٹو ہے، اور تجھے رونا ہو تو اسے دیکھ کر یاد کر کے رو لے، اگر تو اب بھی نہ سمجھے تو یہ تیری بڑا بھاری قصور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچائے اور ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔